الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. محترم عزیز بزرگوں بھائیوں، شعبان کا آخری جمعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کے سامنے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا، ایک بیان دیا. اس خطبے میں، اس بیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آنے والے رمضان کے مہینے کی فضیلت اور اس کے عظمت کو بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو کلمات ارشاد فرمائے مناسب سمجھا کہ اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان الفاظ کے ذریعے سے ہمیں کیا بات سمجھنے کو ملتی ہے، اسی کو آپ حضرات کے سامنے بتایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، ایک عظیم مہینہ، برکت والا مہینہ تمہارے اوپر آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آنے والے مہینے کی عظمت کو نبی بیان فرماتے ہیں تاکہ قیامت تک کی آنے والی میری امت کا ایک ایک فرد جب اس بات کو سنے تو اس کے دل میں آنے والے مہینے کی عظمت، اس کا ویلیو، اس کی قدر اور اس کی فضیلت ہر ایک کے دل میں آ جائے اور لوگ آنے والے مہینے کی قدر کرنے والے بن جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس چیز کا ذکر فرمایا تاکہ صحابہ اس مہینے کی فضیلت کو سنیں. اللہ رب العزت نے اس مہینے کو رحمت والا بنایا، اس مہینے کو برکت والا بنایا، اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے. اور ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ عام دنوں میں جو چیزیں ہمارے دسترخوان پر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت رمضان کے مبارک مہینے کی برکت سے وہ چیزیں ہمارے دسترخوان پر لا کر رکھوا دیتے ہیں. اس کی برکتیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا برکتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اللہ رب العزت 3 بڑے بڑے انعامات عطا فرماتے ہیں. ان میں پہلا انعام اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. دوسرا انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائی جاتی ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ لگنے نہیں دیں گے، جہنم کا عذاب نہیں دیں گے. اور تیسرا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا جو ثواب ہے روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے. اب نبی نے یہ بات تو بیان فرما دی،
فضیلت تو بیان فرما دی، لیکن ہم پر صحابہ کرام کا بڑا احسان ہے کہ صحابہ کرام نے سوال فرما لیا۔ یہ کنفیوژن تھا کہ یا رسول اللہ، صحابہ کی شروعات کی زندگی جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہجرت کے دوسرے سال، اس وقت صحابہ کرام کی زندگی غربت والی تھی، مالی اعتبار سے بڑے ہوئے نہیں تھے۔ یہ تو اللہ نے کرم فرمایا، دین کے لیے صحابہ کی قربانیاں چلتی رہی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مالی اعتبار سے صحابہ کرام کو دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھایا۔ لیکن جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو کنفیوژن تھا، اور اس کو سارٹ آؤٹ کیا صحابہ کرام نے۔ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی روزہ افطار کرانے کا مطلب آج کی طرح سمجھا جاتا تھا کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں، آدمی پورے دن کا بھوکا ہو، صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اب اس کی بھوک کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جب دسترخوان پر بیٹھے گا، کھانا شروع کرے گا، وہ کتنا کھائے گا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی ہم پڑھتے ہیں کہ ان کو ایک وقت کا کھانا مشکل سے ملتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مجھے کھانا ملے میں شکر ادا کروں، اور جب نہ ملے تو میں صبر کروں۔ یہ نبی کی صفت تھی، اور اسی راستے پر صحابہ چلنے والے تھے۔ تو صحابہ کرام نے سوال فرما لیا، کنفیوژن ختم ہو گئی، یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی سہولت نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے ہم افطار کرا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ روزہ افطار کرانے کی فضیلت صرف پیٹ بھر کر کھانے پر نہیں ہے۔ اگر آپ نے پانی کا ایک گھونٹ کسی کو دے دیا، کھجور کا ایک ٹکڑا دے دیا، آپ نے تھوڑی لسی پلا دی، اس زمانے کا بہترین مشروب اور ڈرنک جو لسی تھا، آج کے زمانے کی طرح نہیں، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے آسان فرما دیا کہ کھجور کا ٹکڑا دیا، کھلایا، پانی کا گھونٹ پلایا، یا لسی کسی کو پلا دی اور اس سے افطار کرایا، تو بھی یہ فضیلت مل جائے۔ اب آج ہمارے لیے اس زمانے کے جو بیچارے غریب مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی نبی نے راستہ کھول دیا، اور صحابہ کرام نے سوال کر کے یہ کام آسان کیا کہ ہر آدمی اس کی فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے اس مہینے کی قدر کرنا ہے، اور اس مہینے کی قدر یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مہینہ دیا تو اللہ نے اپنا پورا سسٹم جو تھا، اس سسٹم میں اللہ نے چینجنگ لا دی۔ اللہ کا سسٹم جو چینج ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا مہینہ آنے والا ہے۔ سسٹم کیسے چینج ہوتا ہے؟ بھئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اگر پرائم منسٹر آ جائے، اگر کوئی منسٹر آنے والا ہے، سارے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، سیکیورٹی ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس راستے پر کسی کو جانے کی پرمیشن اور اجازت نہیں ہے، راستے بلاک ہے، آپ کہیں گھوم پھر کر چلے جاؤ۔ اب اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کوئی منسٹر آ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس لیے یہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے، اور اس لیے یہ سارا سسٹم لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اپنا جو سسٹم ہے، اس میں اللہ رب العزت نے چینجنگ فرمائی، اور چینجنگ یہ ہے کہ گزشتہ رمضان ختم ہوا، اس سے اس رمضان تک اللہ نے جنت کو سنوارا ہے، جنت کو تیار کیا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے ذریعے سنوارنا شروع کیا، تاکہ میرے بندے جو روزہ رکھیں گے ان کو روزے کی فضیلت مل سکے۔ صحابہ کرام کے سوال پر اللہ کے نبی نے بھی آسان کیا، اور اللہ نے بھی سسٹم کو چینج کیا، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے گا، روزے دار جب افطاری کرے گا، افطاری کے موقع پر اللہ رب العزت اس روزے دار کی دعا کو قبول فرمائے۔ پورا دن بھوکا رہا، پورا دن پیاسا رہا، اپنی ضروریات کو دبایا، اللہ رب العزت نے
اتنا عظیم احسان فرمایا کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہنے کی بنیاد پر، اور یہ بھوکا اللہ کے لیے رہا، پیاسا اللہ کے لیے رہا، اپنی ضروریات کو اللہ کے لیے اس نے دبایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندے میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا ہے تو میں اس کے اوپر تجھے بدلہ یہ عطا کروں گا۔ افطاری کے موقع پر جب تو بیٹھے گا، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اپنی مغفرت کا سوال کرے گا، اور تو میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنی ضرورتیں دنیا کی آخرت کی مانگے گا تو میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ سسٹم اللہ نے یہ چینج کیا کہ جنت کو سنوارا گیا اور اس کی ساری چیزوں کو تیار کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کر دیا تاکہ میرے وہ بندے جو رمضان میں روزے رکھیں گے، میرے بندے رمضان میں عبادت کریں گے، میرے بندے عبادت کے ذریعے مجھ سے قریب آئیں گے، میرے ان بندوں کو تکلیف نہ ہو، شیطان غلط راستے پر نہ لے جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کیا اور قید کر کے ایک طرف کر دیا۔ اب اگر پھر بھی کوئی آدمی رمضان میں گناہ سے نہ بچے تو یہ اس کے اپنے نفس کی شرارت ہے، اس کے اپنے نفس کی شرارت ہے، ورنہ اللہ نے تو انتظام کر دیا کہ سارے راستے بند، جہنم کے گیٹ اور دروازے اللہ نے بند کر دی۔ جہنم بند ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، یہ اپنے بندوں کو اللہ اپنی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اے میرے بندو، میرے بند کر رہو، میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے مانگو، میں نے پورا مہینہ دیا ہے، اس پورے مہینے میں جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس آنے والے مہینے کی قدر کرنے والے بنے، اللہ کے سامنے رونے والے بنے۔ آج تک نمازوں کی پابندی نہیں تھی، رمضان سے پہلے نیت کریں، رمضان سے پہلے نیت کریں، ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، تراویح کی پابندی کریں گے، اور پوری 20 رکعت پڑھیں گے، نہ کہ 8-12 پڑھیں گے۔ اور اتنا نہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ رب العزت کو منا لے۔ یہ منوانے کا مہینہ ہے، مجھے آپ کو علم نہیں گزشتہ سال کون ہمارے ساتھ رمضان میں تھا، اس سال ان کی زندگی نے وفا نہ کی، وہ دنیا سے چل بسے، وہ اپنی قبروں میں سوئے ہیں، اپنے اعمال نامے میں ایک سبحان اللہ بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا۔ میرے بھائیوں، مجھے آپ کو علم نہیں ہے، ہماری زندگی بھی اچانک ختم ہو جائے گی، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ بہتر ہے جو چانس ملا، جو موقع ملا، یہ غنیمت ہے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس رمضان کے مہینے کی قدر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے، رمضان کے روزے رکھنے کی، عبادت کی، قرآن کی تلاوت کی، تراویح کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی، دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرتے ہیں۔